پاگل خانے میں؟ خالدہ نے یوں کہا جیسے اس کے ہونٹوں سے سسکی پھیل گئی ہو۔ وہ کیوں؟ خالدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنی لمبی بات یہاں تو نہیں بتا سکتا، وہاب نے کہا۔ مجھے کہیں باہر ملنے کا وقت دے دو تو میں ساری بات اور تمہارے متعلق اس کے جذبات سناؤں۔ تم مجھے کیا سمجھی ہو؟ میں تو بات کرتے بھی ڈرتی ہوں، خالدہ نے کہا۔ ڈاکٹر رشید پکڑا گیا تو ادھر میری مصیبت شروع ہو گئی۔ انٹیلیجنس کے آفیسر کبھی مجھے اپنے دفتر میں بلا لیتے اور سارا دن بٹھائے رکھتے اور کچھ وقت یوں صرف کرتے کہ مجھ سے ڈاکٹر رشید کے متعلق معلوم کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ مجھے بڑے ہی برے بلکہ شرمناک نتائج کی دھمکیاں دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ تم نے ڈاکٹر رشید کے ساتھ مل کر ایک زخمی پاکستانی کو ہسپتال سے فرار کروایا ہے۔ میں ہی جانتی ہوں کہ میں نے ان لوگوں سے کس طرح نجات حاصل کی تھی۔ وہ بات ختم ہو گئی ہے، لیکن خوف اور خطرہ ابھی تک میرے ذہن اور دل پر آسیب کی طرح سوار ہے۔ میں آپ کو بھی انٹیلیجنس کا آدمی سمجھتی ہوں۔ میرے پاس تمہارے دل میں اپنا اعتماد پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، وہاب نے کہا۔ زیادہ سے زیادہ میں یہی کر سکتا ہوں کہ جا کر قرآن لے آؤں اور ہاتھ میں رکھ کر تمہارے ساتھ بات کروں۔ لیکن تم کہہ سکتی ہو کہ قرآن تو ہندو بھی ہاتھوں میں لے کر جھوٹ بول سکتے ہیں، یا میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس بتا دوں اور تم میرے گھر جا کر میری والدہ اور بچوں سے ملو۔ میرا گھر ڈاکٹر رشید کے محلے میں ہی ہے۔ ڈاکٹر رشید کے 2 اور دوست بھی ہیں۔ ہم تینوں ڈاکٹر رشید سے آگرہ پاگل خانے میں مل آئے ہیں۔ ان دونوں دوستوں کے گھروں کے بھی ایڈریس بتا دوں گا، اور جس شخص نے ہماری ملاقات ڈاکٹر رشید سے کرائی اس کے گھر کا ایڈریس بھی بتا دوں گا۔ خالدہ اور وہاب کے درمیان کچھ دیر اور باتیں ہوئیں۔ خالدہ کچھ قائل ہوتی نظر آئی۔ اس کے دل میں ڈاکٹر رشید کی جو محبت تھی وہ اس کی کمزوری بن گئی، اور آخر اس نے وہاب سے ملنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اس روز غروب آفتاب سے پہلے انہوں نے ملاقات کا وقت مقرر کر لیا، اور ملاقات کی جگہ امبالہ کینٹ کے باغ کی طے ہوئی۔ خالدہ وقت پر پہنچ گئی۔ وہاب وہاں پہلے موجود تھا۔ خالدہ کے چہرے پر اب بھی ایسا تاثر تھا جیسے وہ ڈری ہوئی ہو۔ خالدہ، وہاب نے اسے ایک بینچ پر بٹھا کر کہا، اب دل میں سے ہر طرح کا خوف نکال دو اور میری بات غور سے سنو۔ نہیں بھائی جان، خالدہ نے جذباتی انداز میں کہا، آپ کو بعد میں سنوں گی، پہلے مجھے رشید کے متعلق بتائیں کہ وہ کہاں ہے اور کیسا ہے، اور اگر واقعی یہ آگرہ کے پاگل خانے میں ہے تو وہاں تک کس طرح پہنچا ہے۔ وہاب نے اسے پوری تفصیلات سنا دی۔ پھر یہ بتایا کہ اللہ نے کیا سبب بنایا کہ 3 دوست آگرہ جا پہنچے اور ڈاکٹر رشید سے ملے۔ دیکھو خالدہ، وہاب نے یہ ساری رودات سنا کر کہا، اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرنے پر آتا ہے تو معجزے رونما ہو جایا کرتے ہیں۔ پاگل خانے میں ایک عیسائی ڈاکٹر مل گیا جو ہندوؤں کے ہاتھوں کا ستایا ہوا تھا۔ اس نے ڈاکٹر رشید کی ساری بات بلکہ آپ بیتی سنی تو اس ڈاکٹر نے باقاعدہ علاج شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے جالندھر سے ایک آدمی کو بھیج دیا۔ اس کے ساتھ عبدالستار صاحب کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو جالندھر اس کے پاس بھیج دیا جائے اور وہ انہیں پاکستان میں داخل کر دے گا۔ میری ابھی تسلی نہیں ہوئی بھائی جان، خالدہ نے کہا۔ یہ بتائیں کہ رشید اب ذہنی طور پر ٹھیک بھی ہوا ہے یا نہیں، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، وہاب نے خالدہ کو بتایا۔ انٹیلیجنس کے آفیسر وہاں گئے تھے اور ڈاکٹر رشید نے پاگلوں جیسی ایکٹنگ شروع کر دی، اور پاگل خانے کے ڈاکٹر انچارج نے فیصلہ دے دیا کہ یہ شخص لا علاج حد تک پاگل ہو چکا ہے۔ انٹیلیجنس کے افسر بہت خوش ہوئے کہ یہ شخص عمر بھر کے لیے بیکار ہو گیا ہے اور اسے پوری سزا ملی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر رشید کچھ عیسائی ڈاکٹر کے علاج سے اور باقی اپنی کوششوں سے اور اللہ کی عبادت اور وظائف سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہمیں وہاں بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر انچارج راؤنڈ پر جاتا ہے تو ڈاکٹر رشید پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، ویسے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ پاگل خانے سے رشید کو فرار کرنے کے متعلق وہاب نے خالدہ کو پوری بات سنائی، یہ بھی کہ ڈاکٹر رشید فرار کے لیے تیار بھی ہے اور اس کی ذہنی صحت بھی اس قابل ہو گئی ہے کہ بلا خوف و خطر فرار ہو سکے گا۔ لیکن خالدہ بہن، وہاب نے کہا، ڈاکٹر رشید نے کہا ہے کہ وہ خالدہ کو یہاں چھوڑ کر پاکستان نہیں جائے گا۔ اس کی اس نے ایک وجہ تو یہ بتائی ہے کہ یہ اس کا اور خالدہ کا جذباتی معاملہ ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تو تمہارے ساتھ ہسپتال کے یہ فوجی ڈاکٹر بہت برا سلوک روا رکھیں گے۔ اس نے ٹھیک سوچا ہے، خالدہ نے پوری بات سنے بغیر کہا، جذباتی معاملہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن دوسری وجہ میرے لیے روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ میرے وارڈ کا انچارج میجر ڈاکٹر پہلے ہی مجھے اپنی داشتہ بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ مجھے اپنے آفس میں بلا کر بڑی گھٹیا سی رومانی حرکتیں اور باتیں کرتا تھا، لیکن اب اس نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ میں ہندو ہو جاؤں اور اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ میں نے انکار بھی نہیں کیا اور رضامند بھی نہیں ہوئی، جو کہ میں کبھی نہیں ہوں گی، لیکن اس خبیث میجر نے کہا ہے کہ تم جاب چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو میں تمہیں اغوا کر کے زبردستی ہندو بناؤں گا اور تمہارے ساتھ بیاہ رچاؤں گا۔ اب بتائیں بھائی جان، میں کیا کروں؟
वही करो जो डॉक्टर रशीद कह रहा है। वहाब ने कहा, हम तुम्हें आगरा तक ले जाएंगे और अब्दुस्तार साहिब के घर रखेंगे, फिर रशीद को बाहर निकाला जाएगा और तुम दोनों को जालंधर पहुंचा दिया जाएगा। मुझे अल्लाह की दरगाह में पूरी उम्मीद है कि हमारा ये प्लान कामयाब होगा। अल्लाह खुद ही असबाब और ज़राए पैदा करता चला जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ, खालिदा ने दो टोक लहजे में कहा। मैं रशीद को नेक आदमी कहा करती थी, लेकिन अब उसे फरिश्ता कहूंगी। रशीद अमीर बाप का बेटा है और मैं एक गरीब खानदान की लड़की हूँ, लेकिन रशीद मेरा मुहाफिज बन गया। शायद आप भी जानते हो, मुझे तो अच्छी तरह मालूम है कि उसके लिए अमीर घरानों की खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते पेश किए जा रहे थे, लेकिन मेरी खातिर उसने सब रिश्ते ठुकरा दिए। वो कहा करता था कि मैं शादी के बाद तुम्हें जॉब से हटा दूंगा और तुम्हारे घर के अखराजात अपने जिम्मे ले लूंगा। फिर देखिए भाईजान, रशीद ने उस पाकिस्तानी जख्मी को किस कदर खतरा मोल लेकर फरार करवाया था और फिर ये जिम्मेदारी भी अपने सर ले ली थी कि इस पाकिस्तानी को जिंदा सलामत सरहद पार कराएगा। आपको तो हर बात मालूम है। आप ये भी जानते होंगे कि उसने इंटेलिजेंस वालों की हिरासत में कितना और किस किस्म का टार्चर बर्दाश्त किया होगा, और इस टार्चर ने उसका ज़हनी तवाज़ुन ही तबाह कर दिया। इस तरह वो पागल खाने तक पहुंच गया। अब आपकी जुबान से मालूम हुआ है कि आप नहीं, 4 और दोस्त भी उसके साथ थे। यहाँ से मैंने रशीद को फरिश्ता समझना शुरू कर दिया। अगर वो मेरी रफाकत चाहता है तो मैं उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे दूंगी। मैं इसलिए भी यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ कि यहाँ रही तो वो इब्लीस फिर मुझे जबरदस्ती हिंदू बना देगा। मैं इस्लाम से अपने आप को खारिज करने के बजाय खुदकुशी कर लेना बेहतर समझूंगी। अलबत्ता एक गम मुझे खाता रहेगा। सोचती हूँ अब्बा जान, अम्मी और मेरे छोटे भाइयों का क्या बनेगा और उन्हें किसके हवाले करके जाऊँ? अल्लाह के हवाले। वहाब ने कहा, हम तीनों दोस्त डॉक्टर रशीद के साथ ये बात तय कर चुके हैं। हमने ये फैसला कर लिया है कि तुम्हारे अब्बा जान की माली आनत हम दोस्त बाकायदगी से करते रहा करेंगे। इसके साथ ही हम ये कोशिश भी करते रहेंगे कि तुम्हारी इस फैमिली को पाकिस्तान पहुंचा दें। ये तो दूर की बात है, उन्हें हम किसी परेशानी और तंगदस्ती में मुब्तला नहीं होने देंगे। भाईजान, खालिदा ने आ भरकर कहा, मेरी उम्र देखें, आज नहीं तो चंद महीनों या 1 साल बाद मुझे पराए घर चले जाना है। मेरा खामन या ससुराल वाले तो मेरे वालिदैन और भाइयों की माली आनत नहीं करेंगे, तो फिर क्यों ना मैं इस आदमी के साथ चली जाऊं जो मेरी रफाकत चाहता है और जिसका सही हक है कि मैं इसकी ये ख्वाहिश पूरी करूं। आपने ठीक कहा है कि इन्हें अल्लाह के हवाले कर दूं। वहाब ने उसकी हौसला अफजाई की और मजीद यकीन दिलाया कि उसके वालिदैन और भाइयों को वो तनहा नहीं छोड़ेंगे। उसके भाइयों की तालीम मुकम्मल करवाई जाएगी और फिर बड़े लड़के को कहीं न कहीं नौकरी भी दिलवा देंगे। अब खालिदा के दिल पर वहाब का जो डर था वो साफ हो गया था। वहाब ने उसे आखिरी बात ये बताई कि वो अब्दुस्तार के खत का इंतजार कर रहा है। अब्दुस्तार ने अगर लिखा कि वो आगरा आ जाएं, तो खालिदा उनके साथ जाएगी हमेशा के लिए। खालिदा ने फैसला कर लिया कि वो ज्यों ही वहाब से इशारा पाएगी उसके साथ चल पड़ेगी। सगीर को पंडित रमेश चंद्र के यहाँ 6 दिन गुजर गए थे। हकीम ने 5वें रोज मरहम पट्टी की छुट्टी करा दी थी। खराशों में 2 खराशें गहरी थी, वो भी मिल गई थी। 6ठे रोज हकीम ने वैसे ही एक दवाई उन खराशों पर मल दी थी। सगीर खुद भी महसूस कर रहा था कि उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब वो वहाँ से निकलने की सोच रहा था। उसे अगर अकेले निकलना होता तो कोई मसला ही नहीं था। किसी भी रात वो उठकर निकल जाता और जालंधर की तरफ रुख करके चल पड़ता। रमेश चंद्र के जागते तक वो बड़ी दूर तक पहुंच चुका होता, लेकिन उसने अपने जिम्मे ये मसला ले लिया था कि दिलजीत कौर को भी अपने साथ ले जाना है। दिलजीत कौर सिखों की बेटी थी जो फितरी तौर पर जफाकश होते हैं। वो खूबसूरत और बड़े अच्छे कद काठ की लड़की थी, लेकिन वो रिवायती नाजुक अंदाम लड़कियों जैसी नहीं थी। उसने सगीर को यकीन दिलाया कि वो घोड़े की चाल चलेगी और उस पर किसी किस्म का बोझ नहीं बनेगी। इसके बावजूद ये मसला अपनी जगह मौजूद था कि वो दिलकश लड़की थी। रास्ते में उसे डाकू या कोई गुंडा, बदमाश या जराम पेशा आदमी मिल सकते थे। बहरहाल सगीर ने अहद कर लिया था कि दिलजीत कौर को अपने साथ ले जाएगा। इस खूबसूरत लड़की ने सगीर के लिए एक और ही किस्म की मुश्किल पैदा कर दी थी। वो दिलकश लड़की थी, रात की तन्हाई में उसके पास रहती थी और इस मकसद को उस लड़की ने कबूल कर रखा था जिस मकसद के लिए रमेश चंद्र ने उसे सगीर की खिदमत पर मामूर किया था। वो तो हैरान होती थी कि सगीर उसके इतने इश्तियाल अंगेज जिस्म के साथ दिलचस्पी क्यों नहीं रखता। ये लड़की इंसानी नफ्सियात की सूझबूझ नहीं रखती थी। वो तो अनपढ़ उजड़ लड़की थी जिसके जहन पर नक्श हो चुका था औरत मर्द का खिलौना होती है और इसे मर्द की तफरीह तबाह के लिए पैदा किया गया है। वो नहीं जानती थी कि सगीर को उसके इस अहद ने किस जहन्नुम में डाल रखा है कि वो इस लड़की को तफरीह का जरिया नहीं बनाएगा।
صغیر کو اپنے خلاف بڑی ہی زبردست جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ صغیر کوئی صوفی یا ولی نہیں تھا، وہ تو گناہوں کی دنیا کا باسی تھا۔ پہلے 2 راتیں تو صغیر اپنے اندر کی کشمکش سے اس قدر بے حال ہو گیا کہ اس نے 2-3 مرتبہ ہتھیار تقریباً ڈال ہی دیے تھے، لیکن اسے خیال آ گیا کہ اب تک اللہ کی ذات باری اس کی مدد کر رہی ہے، اور اگر وہ پھسل گیا تو نہ جانے اس کا انجام کیا ہو۔ اس نے آخر دلجیت کور کو بتا ہی دیا کہ وہ اس کے اندر اشتعال کی آگ بھڑکا دیتی ہے اور وہ اس آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دلجیت کور کے پاس بڑا سیدھا اور واضح جواب تھا کہ میں ساری رات تمہارے پاس رہتی ہوں تو تم اپنے آپ کو نہ جلایا کرو، جذبات کی بٹی کو سرد کر لیا کرو۔ لیکن صغیر نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ عورتوں جیسی باتیں اور حرکتیں کیا ہی نہ کرے۔ یہ بات ہے تو پھر میرے دل کی بات سن لو۔ دلجیت کور نے سکھوں کی مخصوص بے تکلفی سے کہا، میرے دل میں مردوں کی نفرت بھری ہوئی ہے۔ رمیش چندر جب مجھے کسی آدمی کو تحفے کے طور پر پیش کرتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس شخص کے منہ پر تھوک دوں۔ میں نے پہلی رات تمہیں دیکھا تو دل سے نفرت کا طوفان اٹھا اور میرے دل سے یہ آواز اٹھی کہ تیرے زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو تڑپ تڑپ کر مرے۔ یہ تو 2 راتیں تمہارے ساتھ گزار کر پتا چلا کہ تم کسی اور ہی مخلوق میں سے ہو۔ اپنے دل میں میرے لیے نفرت ہی رکھو۔ صغیر نے کہا، اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ یقین آ جائے گا کہ جس لڑکی کو میں رات بھر کے لیے اپنی لونڈی یا ملکیت سمجھتا ہوں وہ تو میرے منہ پر تھوکنے کو تیار رہتی ہے۔ اپنے آپ کو عورت سمجھنا چھوڑ دو یا مجھے مرد نہ سمجھو، میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی۔ دلجیت کور نے کہا، لیکن تمہاری بات سمجھ گئی ہوں، اب ایسی کوئی حرکت یا بات نہیں کروں گی جس سے تمہیں یہ خیال آئے کہ میں تمہارا دل پر جا رہی ہوں۔ صرف صغیر ہی اس کشمکش میں مبتلا نہیں تھا، یہ تو ہر مرد کی کمزوری ہے، اسے مرد کی فطرت کہیں یا جو کچھ بھی کہیں۔ زاہد اور پارسا بھی اس صورتحال سے پھسل جایا کرتے ہیں، لیکن صغیر کا معاملہ کچھ مختلف تھا۔ یہ اس کی اپنی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اس نے اللہ کو ذہن میں رکھ لیا تھا جو قدم قدم پر اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس سے اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس میں صرف جسمانی قوت ہی نہیں بلکہ اس کی ذات میں کوئی قوت موجود ہے جو اسے بھٹکنے سے روک رہی ہے۔ اس انکشاف نے اسے 4تھی یا 5ویں رات اس کشمکش سے آزاد کر دیا تھا۔ یہ بھی تو انسان کی فطرت میں ایک وصف اللہ نے رکھ دیا ہے کہ وہ جو ارادہ کرے اور عہد کرے کہ اس ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کمزوری یہ ہے کہ انسانی ذہن بدی کی طرف بڑی آسانی سے مائل ہو جاتا ہے اور نتائج کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اور جو راہ راست پر چلنے کا عزم کر لیتے ہیں اور اپنی تمام فطری قوتیں اس پر مرکوز کر لیتے ہیں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف میجر عثمان تھا جو پکڑے جانے کے باوجود اور شہادت اپنے سامنے دیکھ کر بھی جھوٹ بول رہا تھا اور اپنے جرائم کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف صغیر تھا جس نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر دیا تھا اور یہ عزم کر لیا کہ وہ ان گناہوں کا کفارہ ادا کرے گا۔ اللہ عثمان کے ساتھ نہیں صغیر کے ساتھ تھا۔ دلجیت کور صغیر کی بات اور اس کی نیت سمجھ گئی اور اپنا رویہ اس کے مطابق کر لیا۔ اس سے صغیر کو بہت مدد اور روحانی تقویت ملی۔ 7ویں رات ابھی نصف کو نہیں پہنچی تھی۔ دیہات کے لوگ سرے شام ہی کھا پی کر گہری نیند سو جایا کرتے تھے۔ دلجیت کور شام کے بعد صغیر کے پاس آ گئی۔ روزمرہ کے معمول کے مطابق رمیش چندر بھی صغیر کے پاس آیا اور کچھ دیر باتیں کہہ سن کر چلا گیا۔ اسے تو یقین ہو گیا تھا کہ صغیر ہندو ہے اور سادھو ہے، یہ بھی کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ روحانی طاقت بھی ہے۔ صغیر اس وقت تک اس اداکاری میں خاصا ماہر ہو گیا تھا۔ رمیش چندر اپنے گھر چلا گیا اور کچھ دیر شراب نوشی کر کے سو گیا۔ صغیر والے مکان کے باہر وہ آدمی بھی سو گیا تھا جسے رمیش چندر نے صغیر کی خدمت کے لیے وہیں رہنے کو کہا تھا۔ صغیر اور دلجیت کور ابھی نہیں سوئے تھے اور انہیں سونا بھی نہیں تھا۔ اس رات انہیں کچھ زیادہ ہی بیدار رہنا تھا۔ یہ وہ رات تھی جو صغیر نے فرار کے لیے مقرر کی تھی۔ وہ لاٹھی جو صغیر نے ایک درخت کی شاخ توڑ کر بنائی تھی وہ جنگل میں ہی رہ گئی تھی۔ ان 6-7 دنوں میں صغیر نے رمیش چندر سے کہہ کر ایک لاٹھی لے لی تھی۔ اپنی اداکاری اور چرب زبانی سے صغیر نے اس لاٹھی کو بھی متبرک بنا دیا تھا۔ رمیش نے اسے لاٹھی جو دی تھی وہ وزنی بھی تھی اور خوبصورت بھی۔ صغیر نے یہ لاٹھی اپنے اگلے سفر کے لیے رکھی تھی۔ اس کے پاس دوسرا ہتھیار یا چاقو نہیں تھا۔ رات کا پہلا پہر گزر گیا تو یوں لگتا تھا جیسے سارے گاؤں کے لوگ مر گئے ہوں۔ ہر سو موت کی خاموشی تھی۔ اگر کوئی آواز آتی تھی تو وہ گیدڑوں کے چیخنے کی آواز تھی یا کہیں کوئی بیڑیا لمبی ہو کی آواز نکالتا اور پھر رات خاموش ہو جاتی۔ کوئی کتا بھونکتا اور پھر سو جاتا۔ صغیر نے دلجیت کور سے کہا، اٹھ لڑکی، اللہ بیلی۔ اس مکان کا ایک دروازہ تو سامنے تھا جس کے ساتھ ہی باہر کی طرف رمیش کا آدمی سویا ہوا تھا۔ ایک دروازہ پہلو کی طرف بھی تھا جس کی ہر وقت زنجیر چڑی رہتی تھی۔ صغیر اور دلجیت کور اس دروازے سے نکلے۔ یہ تو دونوں کو معلوم تھا کہ جالندھر کس سمت کو ہے، لیکن صغیر کو معلوم نہیں تھا کہ آگے علاقہ کیسا ہے اور کوئی باقاعدہ پگڈنڈی یا راستہ ہے یا نہیں۔ اس علاقے سے دلجیت کور کچھ حد تک واقف تھی۔ اس نے صغیر کو بتایا کہ 1.5 میل آگے ندی ہے
जिस पर लकड़ी का छोटा सा पुल बना हुआ है। गांव से वो दाएं बाएं आगे पीछे देखते हुए दबे पांव निकले। वहां से निकलते ही ऐसा इलाका शुरू हो गया जिसने दोनों को गांव से और उनकी नजरों से गांव को ओझल कर दिया। रात तारीख थी, चांद आधी रात के बाद ऊपर आया करता था। अब दोनों बहुत ही तेज चलने लगे। ऐसी तारीख रात में उन्हें थोड़े थोड़े वक्फे बाद बिजली चमक कर रास्ता दिखा देती थी। सावन के आखिरी दिन थे, लेकिन इस इलाके में सावन का महीना खत्म हो जाता था तो भी बारिश अचानक बरसने लगती और हर तरफ जल थल हो जाता था। उफक से घटा उठ रही थी और बिजली रह रह कर चमकती और उसके धमाके सुनाई देते थे।